السلام علیکم۔ آپ نے اکثر یہ مشاہدہ کیا ہوگا کہ جب بھی ہم کوئی کتاب پڑھتے ہیں اور کسی نئے علم کا ہمیں ادراک ہوتا ہے تو انجانے میں سب سے پہلے جو خیال ہمارے ذہن میں جنم لیتا ہے وہ یہ کہ کہیں میں یہ بھول نہ جاؤں۔ پیچھے مڑ کر اسکول میں اپنی بیتی ہوئی زندگی پر نظر ڈالیے، پھر کالج، یونیورسٹی یا وہ تمام پروفیشنل کورسز جو آپ آج کل کر رہے ہیں، یہ خیال ہر دم آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ نبی علیہ السلام 40 سال کے تھے جب پہلی وحی کا نزول ان پر ہوا تھا، اور قرآن کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی کیفیت سے دوچار تھے۔ یہ ایک مکمل فطری عمل ہے اور انسان جسے بھول جانے والا بنایا گیا، اپنی ساری زندگی، اگر ساری نہیں تو اکثر زندگی یاد کرنے میں گزار دیتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے ایک استاد کی طرح وہ علم جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں عطا کیا، نبی علیہ السلام کو نہ صرف سکھایا بلکہ ان کی مکمل تربیت کی، یہاں تک کہ قرآن الحکیم کے معاملے میں نبی علیہ السلام پھر کچھ نہ بھول سکے۔ جبرائیل امین نے 4 اصول بیان کیے جو قرآن کو سیکھنے کی بنیاد بنے، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ عنوان آج بھی سورہ القیامہ کی 4 آیات کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہیں۔ آئیے ان کا جائزہ لیتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ آئندہ جب بھی ہم قرآن کا مطالعہ کریں یا اس پر غور و فکر یا تدبر اختیار کریں تو ان اصولوں کو مد نظر رکھیں۔ سورہ القیامہ قرآن کی 75 نمبر سورت ہے اور اس کی آیت نمبر 16 میں اس پہلے اصول کا ذکر ہے جس کو اگر ہم اپنائیں تو ہم قرآن کی اصل روح تک پہنچ سکتے ہیں، اور آیت کچھ یوں ہے کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ اس کا لفظی مطلب ہے اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیں اس کو پڑھنے کے لیے، یعنی قرآن کو جب بھی پڑھیں آہستہ آہستہ پڑھیں۔ خیال ہمیں وہاں لے جاتا ہے جب وحی نازل ہوتی ہوگی تو نبی علیہ السلام یقیناً جلدی کرتے ہوں گے پڑھنے میں، لہٰذا یہی وجہ اس آیت کی شان نزول بنی اور بعد میں سنت رسول جو آج 1400 سال بعد بھی الحمدللہ قائم و دائم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم جب بھی قرآن پڑھیں تو اپنے نبی کی محبت میں اسے آہستہ آہستہ پڑھیں۔ اسی سلسلے میں دوسرا اصول آیت نمبر 17 میں بیان کیا گیا جو کچھ یوں ہے کہ ان علینا جمعہ وقرآن، اس کو یاد کرا دینا اور پڑھا دینا ہمارے ذمہ ہے۔ نبی علیہ السلام جس بے چینی اور کشمکش میں مبتلا تھے، یہی کیفیت اس آیت کی شان نزول بنی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص الخاص رحمت سے نبی علیہ السلام کو اطمینان بخشا، یعنی وہ کلام جس کے بارے میں خالق کائنات نے خود کہا کہ اگر ہم اسے کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو ہمارے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ سبحان اللہ، اللہ نے اپنی حکمت سے اپنے نبی کے دل اور اس کی زبان پر کلام کو آسان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی محبت کے صدقے میں اپنے اس کلام کو ہمارے دلوں اور زبانوں پر آسان کر دے، آمین۔ اسی سلسلے میں تیسرا اصول آیت نمبر 18 میں بیان کیا گیا جو کچھ یوں ہے کہ فَإِذَا قَرَأْنَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، لہٰذا جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں اس وقت آپ اس کی قرت کو غور سے سنتے رہیے۔ جبرائیل امین قرت کے ساتھ نبی علیہ السلام کو قرآن سکھایا کرتے تھے۔ صحابہ نے رسول اللہ سے اسی قرت میں قرآن سیکھا، اور یہ نہ ٹوٹنے والا سلسلہ الحمدللہ آج تک قائم و دائم ہے۔ چوتھا اور آخری اصول آیت نمبر 19 میں بیان کیا گیا جو کچھ یوں ہے کہ ثم ان علینا بیانہ، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے۔ کیا کہنے اور رب العالمین کے
جس نے اپنے کلام کا پڑھنا، یاد کرانا اور سمجھا دینا سب ہی اپنے ذمہ رکھا۔ 23 سال وقتاً فوقتاً یہ کلام نبی علیہ السلام پر حالات کے مطابق نازل ہوتا رہا اور آپ علیہ السلام سمجھتے رہے۔ سلام علی خاتم النبیین صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔ اس کا سمجھانا اور ہمارا سمجھنا ایک مسلسل عمل ہے جو کبھی آیت کے پڑھتے ہی مکمل ہو جاتا ہے اور اکثر 1 یا 2 دن یا بعض اوقات سال ہر سال میں مکمل ہوتا ہے۔ قرآن کو 35-40 سال سے پڑھنے والے بھی یہی کہتے پائے گئے ہیں کہ ساری زندگی قرآن پڑھتے رہے اور آج اس آیت کا مفہوم سمجھے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے ہمیں اس کتاب کو سمجھنے کی، اس پر تدبر اختیار کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، وما علینا الا البلاغ۔